فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ آج کی اس بزم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اعظام کی شان کو منوانے کے لیے سجایا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے شرق و غرب نے اولاد آدم میں انبیاء اور رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی جماعت کو نہیں دیکھا۔ انبیاء معصوم تھے، غلطی سے پاک تھے، ان سے خطا کا صدور ہونے کی گنجائش موجود نہ تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان پہ اللہ کی وحی نہیں آتی تھی، وہ انسان تھے، بشر تھے، ان سے کہیں صاف ہو جانا، کہیں نسیان ہو جانا، کہیں بھول جانا، کہیں غلطی کا ہو جانا، اس کے امکانات تو موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کو معصوم بنا دیا، صحابہ کو مغفور بنا دیا، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ کو جاری فرما کر رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ بات بتلا دی کہ یہ کائنات کی وہ جماعت ہے، یہ کائنات کا وہ گروہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے اور یہ مالک کائنات سے راضی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کوئی بندہ اپنی زندگی کو کاروباری مشغولیات کے اندر انجام دیتا ہے، کوئی بندہ اپنی زندگی کے رود و شب میں کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر مستری اور معمار کا کام کرتا ہے، کوئی بندہ طب اور جراحت کا کام کرتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے یہ مشن تفویض کیا کہ انہوں نے صبح کے دھندلکوں کو نہیں دیکھا، کڑکتی ہوئی دوپہروں کو نہیں دیکھا، شام کے ابھرتے ہوئے سناٹوں کو نہیں دیکھا، رات کے اندھیاروں کو نہیں دیکھا، کڑکتی اور چلچلاتی ہوئی گرمیوں کو نہیں دیکھا، ٹھٹرتی ہوئی سردیوں کو نہیں دیکھا، پتجھڑ والی ہزا کو نہیں دیکھا، بہار کے خوبصورت جھونکوں کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، لوگوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استوار کیا، مختلف علاقوں کے اندر، مختلف ادوار کے اندر، مختلف قرنوں کے اندر، مختلف زمانوں کے اندر انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اپنی اپنی اقوام اور اپنے اپنے عہد کے لوگوں کی رہنمائی کے فریضے کو انجام دیتے رہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح بڑے تھے، اپنی قوم کے بڑے تھے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ نے قوم عاد کی طرف سیدنا ہود کو مبعوث فرما دیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمودیوں کی طرف جناب صالح کو مبعوث فرما دیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف سیدنا شعیب کو مبعوث فرما دیا، جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب زکریا،
جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ رسولاً الی بنی اسرائیل بن کے آئے، بنی اسرائیل کے مقتدی اور رہنما بن کے آئے۔ حضرات گرامی قدر پھر حکمت بالغہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا، اب کائنات کے اندر علاقوں کا بڑا نہیں آئے گا، ایک عہد کا بڑا نہیں آئے گا، ایک صدی کا بڑا نہیں آئے گا، فقط ایک علاقے کا بڑا نہیں آئے گا، بلکہ اب کائنات کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارنے کے لیے اللہ نے اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو فقط مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط شرقیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط غربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط شمال کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا، پچھم کا بڑا بن کے نہیں آیا، پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا، اتر کا بڑا بن کے نہیں آیا، دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمی انسانیت کا جب بڑا میرے آقا کو بنا دیا تو سر کے اوپر تاج امامت و نبوت رکھنے کے ساتھ ساتھ تاج ختم نبوت کو بھی سجا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، جس کے بعد کوئی حامل وحی نہیں آئے گا، جس کے بعد کوئی ناطق وحی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے حسین علی مادندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ حضرات گرامی قدر، اور بات کو مندگی طور پر آگے بڑھانے سے قبل نئی سمر کا بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ مولا میر ابراہیم سیالکوٹی کے شہر میں بیٹھا ہوا اور امام الازہر علامہ شہید کے شہر میں بیٹھا ہوا اور حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب کے شہر میں بیٹھا ہوا، انشاءاللہ جب تک اہل الحدیث اور اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، چوکٹے ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے، ختم نبوت زندہ باد کا نعرے لگاتے رہیں گے اور قادیانیت کو انشاءاللہ یہاں سے بگاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو کائنات کا مقتدی بنا دیا، کائنات کا پیشوا بنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی اعلیٰ ترین اوصاف اور خصائص اور حسائل کو میرے نبی کے اندر بدیعت فرما دیا۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا۔ حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو وہ اوصاف دیے، میرے آقا کو وہ انداز دیا، وہ اتوار دیے، وہ کتاب دی، وہ صحیفہ دیا کہ بنی نوع انسان جس چیز کے لیے ترس رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تشنگی کو دور فرمانے کا سارا سامان میرے آقا کی ذات بالا صفات میں بدیعت فرما دیا۔ حضرت حالی نے کہا اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر، اپنے تو اپنے تھے،
ہندو پنڈت کو بھی یہ بات کہنی پڑی، پنڈت ہری چند اختر کو بھی یہ بات کہنی پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا اگر ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بھلا کر دیا۔ اور مائیکل ہارٹ جیسے مورخ کو یہ الفاظ کہنے پڑے، He was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular aspects of life۔ وہ کائنات کا واحد آدمی ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام، وہ تہذیب کا بھی امام ہے، تمدن کا بھی امام، حلیے کا بھی امام ہے، لباس کا بھی امام، آئین کا بھی امام ہے، قانون کا بھی امام، برے کا بھی امام ہے، پنچایت کا بھی امام، وہ حلوت کا بھی امام ہے اور جلوت کا بھی امام، وہ سماج کا بھی امام ہے اور ریاست کا بھی امام، وہ بصیرت کا بھی امام ہے اور بصارت کا بھی امام، وہ سماعت کا بھی امام ہے اور فکر کا بھی امام۔ اور حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ ہم نے حضرت رسول اللہ کے نظام کو انشاءاللہ اس ملک کے در و دیوار سے منوا کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، بات جو ہے اس کو صحابہ کرام کی طرف پلٹانے سے قبل میں ایک بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قائد اعظم سے، ہمارے مرشد اعظم سے، ہمارے مخدوم اعظم سے ہمارا تعارف کروا دیا، پیغمبر اعظم سے ہمیں ملوا دیا۔ کائنات کا سب سے بڑا ہادی، کائنات کا سب سے بڑا رہنما، کائنات کا سب سے بڑا پیشوا، کائنات کا سب سے بڑا مقتدا، کائنات کا سب سے بڑا لیڈر، کائنات کا سب سے بڑا ریفارمر حضرت رسول اللہ کی ذات قدس ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کے نقش قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی راہیں بنا دیا، آپ کے انداز و اعتبار کو ہمارے لیے نشان منزل بنا دیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کرم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مقتدا کا پتہ دیا، ہادی کا پتہ دیا، رہنما کا پتہ دیا، لیڈر کا پتہ دیا، ریفارمر کا پتہ دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے مقتدیوں کے انداز کو بھی واضح فرما دیا، پیچھا کرنے والوں کے انداز کو بھی واضح فرما دیا، کھڑے ہونے والوں کے انداز کو بھی واضح فرما دیا، اتباع کرنے والوں کے انداز کو بھی واضح فرما دیا۔ اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لیڈر اگر ہونا چاہیے تو حضرت رسول اللہ جیسا ہونا چاہیے، اور مقتدی اگر ہونا چاہیے ابو بکر و عمر جیسا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء مرکزی جمعیت اہل حدیث، حافظ اقسام لائزائی صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت کا پتہ بتلا دیا جس جماعت کا انداز اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر مقبول و منظور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، جن کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں، جن کے دلوں کے اندر نفاق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو یہ بات کہی جاتی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جاتا ہے حضور کی پیروی کرنے والوں جیسا ایمان کو لے کے آؤ، تو یہ بات جواب میں کہتے ہیں اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لے کے آئیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کی نظروں کے اندر صحابہ کا ایمان بے وقوفوں جیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، الا انہم ہم السفہاء، وہ جو صحابہ کو بے وقوف سمجھتا ہے در حقیقت وہ خود بے وقوف ہے، در حقیقت وہ خود بے وقوف ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیال کوٹ کا شہر ہے جہاں سے پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو، جہاں سے پوری دنیا کے اندر فٹ بال کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، لیدر جیکٹ کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، جہاں پر بڑی بڑی مصنوعات کو بنایا جاتا ہے، بیٹ بال کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، ہاکی کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، باہر سے آرڈر آتا ہے، آپ سیمپل بیچتے ہیں، سیمپل اگر اپروو ہو جائے تو جو مال آپ بیچتے ہیں جو سیمپل کے مطابق ہوتا ہے اس کو اپروو کر دیا جاتا ہے، اور جو سیمپل کے مطابق نہیں ہوتا اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے اس بات کو سمجھا دیا، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صدیق و فاروق جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان عثمان و علی جیسا ہوگا،
ہوگا، اگر تمہارا ایمان معاویہ جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان حسن و حسین جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان سعد و سعید جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان طلحہ و زبیر جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان عبد الرحمن جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان اصحاب بدر جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان شہداء احد جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان فتح مکہ میں حصہ لینے والے مجاہدین جیسا ہوگا، اللہ تمہارے ایمان کو قبول کر لے گا، اور اگر تمہارا ایمان ویسا نہ ہوا اللہ تمہارے ایمان کو ریجیکٹ کر لے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج بڑے بڑے جید علماء سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی موجودگی کے اندر میں وقت کے اندر سے زیادہ حصے کو کشید نہیں کرنا چاہتا، آپ کے سامنے ایک بات کو رکھنا چاہتا ہوں جس کا ذکر میں نے بیگم کوٹ کے اندر بھی کیا تھا، لیکن اس کو ایک فرق پیرائے کے اندر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور مرکز کائنات ہیں، حضور محور کائنات ہیں، حضور علیہ السلام حبیب کبریا ہیں، حضور علیہ السلام حبیب مومنین ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہر مومن و مسلمان حضور کی زندگی سے آگہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر بندہ ان کی سنت طیبہ کو جاننا چاہتا ہے، ہر مسلمان ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کو ذرا سائیڈ کے اوپر کر دیا جائے، مجھے یہ بات بتلاؤ، حضور کی سیرت کا ذکر ہمیں کون بتلائے گا؟ حضور کی حلوتوں کا ذکر ہمیں امی عائشہ نے بتلایا، امی ام سلمہ نے بتلایا۔ حضور کے غسل کا طریقہ ہمیں امہات المومنین نے بتلایا۔ حضور کے وضو کا طریقہ ہمیں سیدنا عثمان ذی النورین نے بتلایا۔ حضور کی تلاوت کا ذکر ہمیں ابن عباس نے بتلایا۔ حضور علیہ السلام کی نماز کا ذکر ہمیں ابن عمر نے بتلایا۔ حضور کے جہاد کا ذکر ہمیں سیدنا علی بن ابی طالب نے بتلایا۔ حضرات گرامی قدر، غار ثور کی تنہائیوں کا ذکر ہمیں سیدنا صدیق اکبر نے بتلایا۔ اگر وہ آنکھیں جنہوں نے حضور کے چہرہ پر نور کو دیکھ کر ان کی اداؤں کو سینے کے اندر محفوظ کیا اور اپنے لمحہ مبارکہ سے امت تک منتقل کر دیا، اگر وہ نگاہیں نہ ہوتی تو ہم حضرت رسول اللہ کی پوری سیرت سے بھی آگاہ واقف نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمیں آج حضور کی پوری زندگی حاصل ہوئی، اس کے پس منظر میں ابو ہریرہ کی محنتیں شامل ہیں، اس کے پس منظر میں انس بن مالک کی محنتیں شامل ہیں، اس کے پس منظر میں عبداللہ ابن عمر کی محنتیں شامل ہیں، اس کے پس منظر میں سیدہ صدیقہ کائنات کی محنتیں شامل ہیں، اس کے پس منظر میں ابن عباس کی محنتیں شامل ہیں، اس کے پس منظر میں ابن مسعود کی محنتیں شامل ہیں، اس کے پس منظر میں عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی محنتیں شامل ہیں۔ اگر صحابہ کرام کی روایات کو ایک طرف کر دیا جائے، جیسا کہ ایک طبقہ صحابہ کرام کو ایک طرف کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کو، اس کی نازل کردہ اس آیت کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے، اس معاشرے کے لوگ تین مومنین کی بات کر کے، حضور کے بعد باقی ساروں کے ارتداد کی بات کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے خلاف اپنے نیریٹو کو پیش کرتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دین اللہ میں داخل ہونے والی فوجیں کی فوجیں تھیں، اور تم کہتے ہو دین اللہ میں شامل ہونے والے فقط 3-4 لوگ تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کہ تمہاری بات کو مانیں، ہم تمہاری بات کو نہیں مان سکتے، ہم بات اگر مانیں گے تو مالک کائنات کی مانیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھنا چاہتا ہوں، فیصل افضل شیخ جو اس وقت یوتھ فورس کا سپاہ سالار ہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو اقامت دین کا سبق پڑھا رہا ہے اور اس ملک کے اندر نفاذ اسلام کا نغمہ سنا رہا ہے، میرے سامنے حضرت علامہ شہید کی یہ بات موجود ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کو ایک نظام عطا کیا، اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جب ہم امتیوں کی سطح کے اوپر رول ماڈل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظام خلافت راشدہ ایک ماڈل کی شکل میں نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا صدیق و فاروق نے، سیدنا عثمان و علی نے اللہ کے دین کو، نبی پاک کے طریقے کو اور آپ کی شریعت کو زمین کے اوپر نافذ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے پاس بھی رول ماڈل اگر موجود ہے، صدیق کی صداقت کی شکل میں موجود ہے، فاروق کی عدالت کی شکل میں موجود ہے، ذی النورین کی صحابت کی شکل میں موجود ہے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی شکل میں موجود ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا سارے ازموں کو اس ملک سے بھگا دیا جائے گا اور ابو بکر عمر عثمان و علی کے جھنڈوں کو اس ملک میں لہرا دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ،
حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کی عطا کردہ نظام کو جس انداز میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے زمین کو پر امپلیمنٹ کیا، کیا آپ اس امپلیمنٹیشن کے لیے دستوری پرامن مدلل جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگر آپ کو اس کے لیے جوانیاں دینا پڑی جوانیاں دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگر توانائیاں لگانا پڑی توانائیاں لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر آج صحابہ اکرام کا ذکر کرنے والوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کے پر مختلف ضلعوں کے اندر داخلے کو پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ان کو جیلوں میں جانے اور بھیجنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور ہم اس موقع کے اوپر یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، نہ دھمکیوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ پروپیگنڈے سے گھبرانے والے ہیں، نہ جیل کی صلاحوں سے گھبرانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید نے زبان حال سے صبر کا اعلان فرما دیا، ہتکڑی میرے لیے اس طرح ہے جس طرح زلف یار ہو، اور قید خانہ میرے لیے اس طرح ہے جس طرح کوہ یار ہو۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کی محبت کو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں سے نہیں نکال سکتی، اور نظام خلافت راشدہ سے بالہانہ وابستگی کو کائنات کی کوئی طاقت ہمارے سینوں سے کھرچ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سید داؤد غرنبی کا مشن، مولانا اسماعیل سلفی کا مشن، حضرت علامہ شہید کا مشن، حضرت حبیب الرحمن کا مشن یہی تھا کہ اس ملک کے اندر انشاءاللہ صدیق و فاروق عثمان و علی کے اوپر جس نظام پہ کام رہے، اس نظام کو انشاءاللہ اس ملک کے در و دیوار سے منوا کے چھوڑیں گے، اور نظام خلافت راشدہ کے جھنڈے کو اسلام آباد کے ایوانوں پہ لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بغیر لاٹھی چلائے ہوئے، بغیر گولی چلائے ہوئے، بغیر بارود کے پھینکے ہوئے، دلائل کے ذریعے، خطبات کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، دروس کے ذریعے، کالموں کے ذریعے، ذہن سازی کے ذریعے اور ووٹ کی قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک میں نظام اسلام کو لا کے چھوڑیں گے، اور جو ہمارے رستے میں رکاوٹ بنے گا انشاءاللہ اس کو یاد ہے بھگا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر! علامہ صاحب قدم بڑھاؤ! ہاتھوں کو اٹھا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ! علامہ صاحب قدم بڑھاؤ! علماء مرکزی جمعیت اہل حدیث انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔